السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے سب بیٹر ہیں؟ تو آج بھی وہی ٹائم ہو گیا کل کی طرح، آج بھی دن میں ٹائم نہیں ملا، رات کو ہی ٹائم ملا ہے سارا دن، یعنی کہنے کا مطلب وہی آفس میں بزی رہے ہیں کام سے، تو وہی پورا دن کہنے کا مطلب ایک مائنڈ نہیں ہوتا پھر کام کرنے کا رات کو، کام تو پینڈنگ رہتا ہے، اچھا خاصا کام پینڈنگ رہتا ہے رات کو بھی، لیکن ایک پھر نیکسٹ ڈے بھی چلا جاتا ہے کیونکہ اب پھر بندہ ریلیکس کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اور تھوڑا سا یہ کہ بات وغیرہ شیئر کر لی جائے کسی کے ساتھ، تو یہاں کوئی ایسا بندہ بھی نہیں ہے میرے پاس، کیونکہ ابھی شروع کے دن ہے ادھر، میرے سیکنڈ میرا جو ہے وہ منتھ ہے ادھر، تو اس طرح کا سیٹ اپ نہیں ہے کہ کوئی یار دوست اور کے ساتھ بیٹھ کے گیدرنگ میں بات شیئر کر لی جائے۔ تو آج میں نے ویسے جو ٹاپک سوچا تھا، میں نے کہا تھوڑا سا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کیا ہیں، کدھر موجود ہیں، کیا کنسیپٹ ہونا چاہیے مائنڈ میں۔ ویسے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کسی کے مائنڈ میں کیا ہونا چاہیے، میں اس میں یہ ہے کہ اپنا جو ہے، میری ایک اپنی جو رائے ہے، میں صرف وہ اس پہ بتا رہا ہوں کہ میرے مائنڈ میں جو یہ ایک امیج ہے یا جو کچھ بنا ہوا ہے کانسیپٹ، بہرحال میرے پاس جو ہے زیادہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ کوئی کتابی والی بات نہیں ہوتی، کیونکہ میرا کوئی مطالعہ اتنا خاص نہیں ہے، میں یہ ہے کہ صحبت میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، اور جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ ابو کے جو ہے وہ صحبت میں بیٹھ کے رہ کے سیکھنا، اور ان کے حلقے میں بیٹھنا، آج بھی کہنے کا مطلب وہ پاکستان میں تو یہ ہے کہ ایک اسکالر ٹائپ کا ان کا سسٹم ہے، قرآن وغیرہ کو آج کے حاضر دور کے حساب سے، جو پریزنٹ دور ہے اس کے حساب سے سمجھنا قرآن کو، اس کو رکھنا آیات کو، پھر اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال اب تو اس ماحول کو بڑا مس کرتے ہیں، اب تو خیر یہاں آ گئے نا، لیکن کافی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، بہت ذہن کھلتا ہے۔ اب سنا تو تھا کہ کہنے کا تو سنتے تھے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہر دور کے لوگوں کے لیے فلاح ہے، کہ جب وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ اس کا ایک تلاوت کرتے رہیں، ٹھیک ہے تلاوت کرنے کا اپنا ثواب ہے، لیکن اس کو تفسیر اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا جو مزہ آتا ہے، اصل تو چیز وہی ہے نا، دیکھیں ہم کوئی اہل زبان تو نہیں ہے، ہماری کوئی زبان عربی نہیں ہے، ہمیں تو نہیں پتا کہ اس کا کیا ہے، جب تک اسے نہیں سمجھیں گے اس کی تفسیر، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اپنے فرقے کی لے کے تفسیر پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے آپ تھوڑا پڑھیں، اور فرقوں کو بھی دیکھیں، جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے پاس بھی تین چار تفسیر ہوتی تھی، کسی کے پاس کوئی تفسیر ہوتی تھی، کسی کے پاس کوئی تفسیر ہوتی تھی، پھر کسی کو بھی اگر مسئلہ ہوتا تھا تو اپنی تفسیر پھر رکھتا تھا کہ بھئی یہاں پہ یہ تفسیر آ رہی ہے، پھر ہم سے سمجھنے کی کوشش کرتے کہ تھے یار کہ اب اس میں سے نیوٹرل بات کیا ہے، حاضر دور کے حساب سے، یا کون سی بات سویٹیبل ہے، یا کون سی بات جو ہے وہ بیٹر ہے۔ بہرحال یہ تو بات ہے، چلتی رہے گی اسی طرح سے، تو ہم واپس یہ ہے کہ ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ اللہ ہے کیا، ہر بندہ سوچتا ہے، ہر بندے کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ کیا ہے، تو اس کا یہ ہے کہ کوئی جواب ہے نہیں، کہ اگر کوئی کہے کہ اسے سے اللہ سمجھ میں آ گیا تو وہ غلط ہے، وہ بہت غلط حرکت ہے کہ اگر کوئی یہ بات کرتا ہے، کیونکہ وہ خدائی کیا جو سمجھ میں آ گیا، اصل جو پوائنٹ ہے جو ہمیں بھی یہی سمجھایا گیا کہ بھئی خدا ایک ایسی چیز ہے جو اگر آپ کی سوچ اتنی لمیٹڈ ہے، آپ اتنے چھوٹے ہیں، آپ اتنے حقیر ہیں کہ آپ نہیں سمجھ سکتے اس ذات کو، کہ وہ اللہ تعالیٰ کیا چیز ہے، چیز بھی کہنا ایک وہ ہے کہ غلط لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہیں اور کہاں ہیں۔ باقی یہ کہ جو مائنڈ میں ایک امیج آتی ہے، انسان ہے، ہر بندے کے مائنڈ میں ایک امیج آتی ہے، جو میرے مائنڈ میں ایک امیج جو کہنے کا مطلب میں نے پھر بنتی تھی، پھر سوالات وغیرہ کیے، پوچھا والد صاحب سے، ابو سے، کہنے کا مطلب ساری چیزیں میں نے ڈسکس کی، اور بڑا اس پہ ٹائم شائم لگاتے تھے چیزوں کو ڈسکس کرنے میں، تو جو بات مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نور و نور ہے، کل نور کہنے کا مطلب جو ابتدائی نور ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے پہلے کچھ نہیں تھا، صرف ایک نور تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے، بس ایک تو یہ کنسیپٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی امیج مائنڈ میں بنتی بھی ہے تو اس کو نور ہی رکھا جائے، دوسری طرف اس کو ڈائیورٹ کرنا میرے حساب سے تو سوٹیبل نہیں ہے، جو میں اپنے مائنڈ میں ایک امیج بناتا ہوں تو وہ نور ہی ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے، جو وہ کچھ سوچ رہا ہے وہ کچھ جب آپ کے مائنڈ میں، آپ کا مائنڈ ایک سوال کرتا ہے یار، اگر آپ نماز پڑھیں کس کے لیے، کیوں، سوال آتا ہے مائنڈ میں،
تو اس کو یہ ہے کہ اللہ کی طرف اسے آپ نے لے کے جانا ہے، اور کس طرح سے لے کے جانا ہے اس کا بھی، جو میں نماز کا بھی طرف آئیں گے۔ بہرحال ابھی تو ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح کا مائنڈ میں عقیدہ رکھا جائے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نور والا رکھا جائے، اور جو بات ہے فطرت میں یہ ہے کہ دو راستے ہمیشہ ہوتے ہیں، ایک برائی کا ایک اچھائی کا، یعنی ایک حق اور ایک غیر حق۔ تو ہمیشہ جو حق کا راستہ ہے وہی اللہ کا راستہ ہے، جو حق پر ہے وہی اللہ کے راستے پر ہے۔ کوئی بھی آپ کہیں بھی ہیں، کسی بھی پوائنٹ پہ ہیں دنیا میں، آپ کو دو راستے لازمی ہوتے ہیں آپ کے پاس، ایک حق کا اور ایک غیر حق کا۔ تو کہنے کا تو اس سے کوئی زیادہ وہ نہیں ہے، اور جو حق کا راستہ ہے وہی شریعت کا راستہ ہے۔ اب باقی اگر پھر نیچے آ جائیں کہ اللہ کہاں ہیں، تو اللہ کو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ زمین پر ہیں یا عرش پر ہیں، دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ عرش پر ہے نہ زمین پر ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی اسے نہیں، اللہ تعالیٰ کو مقید نہیں کر سکتا کہیں بھی۔ اور یہ بھی کہنا میرے نزدیک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، بس اس میں یہ کہا جائے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری ایک اتنی وسعت نہیں ہے، ہم ایک لمیٹیڈ ہیں، ہماری سوچ اتنی نہیں ہے، ہم بہت حقیر ہیں، تو ہم نہیں اس چیز کو پہنچ سکتے، ہم اس چیز کو نہیں محسوس کر سکتے، نہیں دیکھ سکتے، نہیں فیل کر سکتے۔ بہرحال جو کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے ہم اس طرف نہیں آئیں گے، کہنے ادھر فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں نے یہ دیکھا، فلاں نے وہ دیکھا، خواب میں اللہ کو دیکھا، وہ ایک الگ بات ہے، اور ہمیں نہیں پتہ ان کی کیا ذہنی کیفیت ہے۔ بہرحال اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ بھی ایک انسان ہے، اور جو آپ کی زندگی ہے وہی آئیڈیل ہے۔ نہ رسول اللہ نے کوئی اس قسم کی باتیں کی، نہ ہمیں کوئی حق پہنچتا۔ جہاں تک آپ کو جو ہے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے معراج آپ کو کروایا، اور نہ وہ کوئی خواب کی حالت تھی، آپ کو تو آپ فزیکلی اللہ تعالیٰ نے معراج کروایا ہے، اپنا دیدار کروایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو باقی اس طرح کی باتیں ہونی نہیں چاہیے۔ اگر بندے کا اپنا ہے یار، ہمیں کوئی اس میں وہ نہیں ہے، میں تو صرف اپنی رائے دے رہا ہوں۔ دوسرا یہ کہ ایک بڑا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف مانگنے کے لیے کہنے کا، تو لوگوں نے کہ کوئی چیز چاہیے تو بس مانگ لو، ایک کانسیپٹ ہے کہ کہنے ہوتا ہے بس مانگ لو، اللہ تعالیٰ مانگنے کے لیے رکھا ہوا ہے، کہنے مطلب اس کی وہ حمد والی چیز نہیں ہے، جو میں نے ایک محسوس کیا نا، زیادہ تر جو آج کل لوگوں میں ہے کہ ایک کوئی چیز چاہیے تو بس مانگنے کے لیے رجوع کرنا، مانگنے کے لیے اللہ کی طرف جانا، پریشانی آ گئی چلو بھائی اللہ کی طرف، جب اچھے دن ہیں، جب اپنے وہی ہلا گلا پارٹیز وغیرہ یہ وہ، جب مایوسی آتی ہے، پریشانیاں بن جاتی ہیں، ٹینشن سے بندہ گر جاتا ہے، پھر اللہ یاد آتا ہے، پھر مسجد کی طرف بندہ بھاگتا ہے۔ تو کہنے کا تو تھوڑا سا یہ بھی غلط ہے، میرے حساب سے غلط ہے، مانگنا چاہیے اللہ سے، لیکن جو رسول اللہ کی اگر زندگی دیکھی جائے تو آپ نے ایسے نہیں ہے کہ حاجت آئی تو آپ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے، اس کے علاوہ کسی سے مانگنا جائز بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں یہ ہے کہ آپ وسلم کی اگر زندگی دیکھیں تو شکر زیادہ ہے، اگر آپ شکر ادا کرتے ہیں تو وہ مانگنے سے بیٹر ہے میرے نزدیک، اور رسول اللہ کی زندگی بھی شکر پر مبنی ہے، شکر، استقامت، بنسبت یہ کہ آپ ایک، ٹھیک ہے آپ روئیں، لیکن رونا یہ کہ آپ اپنے تعلق پہ روئیں، کہ یا اللہ اگر آپ اس سے ناراض ہیں، میری مغفرت، اپنی مغفرت کے لیے روئیں، یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی دنیاوی چیزوں کے لیے، دنیا تو کتنی عمر ہے، کہنے کا مطلب اگر حد دیکھی جائے تو 60 70، یہ بھی بلکہ 70 بھی مشکل ہے، 60 65 اتنی جاتی ہے، تو ان چیزوں کے لیے، اور میں خود بھی ایسا ہی ہوں، کہ تو میں نے کبھی اس طرح سے کوئی چیزیں مانگی نہیں ہیں، اب ہماری صرف ایک ہی دعا ہوتی ہے کہ والدین کے لیے، اور یا ہم الحمدللہ شکر ادا کرنے والوں میں سے ہیں، اور شکر ہی ادا کیا جائے، باقی جو حاجات ہیں وہ کی جائیں، اللہ کی طرف رجوع لایا جائے، لیکن اس طرح سے نہیں جو آپ نے اپنے، جسے کہتے ہیں کہ سر آنکھوں پہ ایک چیز رکھنی ہے، جو آپ نے اپنی فرسٹ جسے رکھنا ہے نمبر پہ، وہ اپنے شکر کو رکھنا ہے، مانگنے کو نہیں رکھنا، کیونکہ جب آپ شکر ادا کریں گے جو چیز آپ کو ریکوائرڈ ہے آپ کو خود مل جائے گی، آپ کی ریکوائرمنٹس خود پوری ہوتی چلی جائیں گی جب آپ شکر ادا کریں گے۔ تو یہ چیز میں نے خود محسوس کی ہے پرسنلی نا، جب آپ شکر کی طرف آتے ہیں، حمد کی طرف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی استقامت کی طرف آتے ہیں، تو آپ مضبوط بھی ہوتے ہیں، آپ اللہ سے لڑنے کے قابل بھی ہوتے ہیں، اور کہنے کا مطلب آپ میں، آپ کی وہ چیزیں آپ کو ملتی بھی چلی جاتی ہیں، مایوسی ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ اب ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، اب اس پہ ہر چیز میں اللہ ہے، یہ اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں تھوڑی بہت،
تو اس میں میرے حساب سے یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ایک حد تک اس کو ایک سمجھ کے بات کی جائے تو بیٹر ہے۔ اب کوئی اگر کوئی ایسے بیٹھے بیٹھے سوالات ہو رہے ہوتے ہیں تو بندہ کہتا ہے ہاں بھائی یہ بھی اللہ نے بنائی، وہ بھی اللہ نے بنائی، ٹھیک ہے یار، لیکن اب اس کی مثال دیتا ہوں کہ کہنے کا مطلب کریٹر ہے کوئی کسی چیز کا، کمپیوٹر کا کریٹر ہے، بل گیٹس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی اس نے اندرونی کہانی جو بھی ہے بہرحال جو ہمیں پتہ ہے کہ بل گیٹس نے اس کو جو ہے وہ کریٹر ہے کمپیوٹر مشین کا، جو ایک ونڈوز ہے مائکروسافٹ میں، ایک کیا کہتے ہیں ڈیجیٹل کمپیوٹر میں، وہ نہیں جو ایک بیکس ٹائپ اور بڑی سی مشین، اس کی بات نہیں کر رہا میں، اس میں تو ایک پوری آئی بی ایم کی کمپنی ہے، اس کا ہاتھ ہے، لیکن جو ایک ڈیجیٹل اسمال کمپیوٹر جسے ہم آج کل مانیٹر کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں، اس کی بات کر رہا ہوں، تو اس کا کریٹر جو ہے وہ بل گیٹس ہے۔ تب یہ نہیں کہ دنیا میں جتنے بھی کمپیوٹر ہیں وہ بل گیٹس ہیں، کہنا تو ایک بندے نے بنا دیا، آگے اب جوڑے بنا دیے اللہ تعالیٰ نے، جوڑے کریٹ کر دیے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ جیسے اب مرغا مرغی بن گئے، مثال دے رہا ہوں جسٹ، بس یہ نہیں کہ اب ہر مرغا مرغی، اب اس کا اللہ نے سسٹم رکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو ہے کریٹر وہ اللہ تعالیٰ ہے، انیشیلی کریٹر اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے بنا دی تو کریڈٹ سارا اللہ تعالیٰ کی طرف جائے گا۔ تو اس طرح سے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کہ فلاں چیز اللہ نے، اب جیسے اب انسان اللہ نے بنا دیا، اب انسان نے اگر آدم کو اللہ نے بنایا تو آدم ایک انسان ہے، اور کہنا تو اس کا جوڑا پھر حضرت آدم حوا، تو آدم اور حوا یہ دونوں انسانی جو ابتدا کے جوڑے ہیں۔ اب جب یہ بنا تو آگے یہ چیزیں کریٹ کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں ساری اس کا کریڈٹ انسان کے پاس جاتا ہے، انسان سے جو کریڈٹ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے۔ تو سمپل سی بات ہے کہ اس میں ابتدائی طور پہ جو ہر ایک چیز کا جو کریٹر ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس بات کو سمجھا جائے تھوڑا سا۔ اور یہ ہے کہ ہم لوگ، اب ہم لوگوں کی حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اب وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، یہ ریئلٹی میں یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس ٹائم کہاں کھڑا ہے، وہ نیک میں یا بد میں ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے یا اس کا معاملہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، بندہ بھی اتنا بہتر نہیں جانتا کہ جتنا بہتر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اپنے بندے کو۔ تو خیر ویڈیو جو ہے وہ تھوڑی لمبی ہو رہی ہے اس ٹاپک پہ، کیونکہ زیادہ یہ ہے کہ اس کو اتنا ڈیٹیل میں ہم بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ اتنا ڈیٹیل ٹاپک یہ ہے ہی نہیں۔ زیادہ تر اگر کسی سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بس ماننا ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی، صرف ماننا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اور ہے بھی ایسے ہی، کہنے مطلب اگر آپ گھستے ہیں تو ذہن میں شیطان اتنا ایکٹیو ہے، شیطان اتنا آپ پہ وار کرتا ہے کہ آپ کہیں بھی ٹچ سے مس ہوئے تو غلطیاں ہونے کا بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ زیادہ فوکس ماننے پہ ہو، حمد بیان کرنے پہ ہو، شکر ادا کرنے پہ ہو، اس کی طرف رجوع لانے میں ہو، نہ کہ اس کو سمجھا جائے، کیونکہ آپ کی اتنی وسعت نہیں ہے، آپ کی اتنی سوچ نہیں ہے، آپ بہت حقیر ہیں، چھوٹے ہیں آپ۔ اور اب آپ کہنا تو ہمارے سامنے ہی ہے، اگر دنیا دیکھی جائے تو کس قدر پانی ہے، کس قدر ایک یہ خشکی کے علاقے ہیں، پھر پہاڑ کتنے بڑے بڑے، اور انسان کی حیثیت اگر دیکھی جائے تو بہت بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے۔ یہ تو صرف احسان ہے ہم پر کہ کہنے کا تو ہمیں اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے رسول اللہ کی وجہ سے صلی اللہ تعالی وسلم، یہ ہم پہ احسان ہے، لیکن ہماری کوئی اگر حیثیت دیکھی جائے تو کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مطلب ہم سے بہتر جو ہیں وہ کوالٹیز جانوروں میں ہیں، اگر اس طرح سے دیکھا جائے انٹیلیجنس کوالٹیز، اور کئی طرح کی ایسی جو ہیں غیر فطرتی چیزیں جو انسان میں نہیں ہیں، وہ کتے میں ہیں، بلی میں ہیں، اس طرح کی چیزیں جو سینسرس وغیرہ جو ہیں، جو یہ چیزیں ان میں ہیں وہ ہم میں نہیں ہیں۔ تو حضرت علی کا بھی قول ہے کہ کتے میں ایسی 7 چیزیں ہیں جو اگر انسان میں ہو تو وہ اولیاء اللہ ہے، وہ اللہ کے قرب میں وہ آدمی ہے، اگر وہ ان میں سے ایک بھی چیز انسان میں ہو۔ تو اتنی بڑی کہنے کا مطلب بات ہے، لیکن ہمیں صرف اشرف المخلوقات رسول اللہ کی وجہ سے بنایا گیا نا۔ اور یہ کہ ہمارا اشرف المخلوقات ہے، اس کا بھی سب سے بڑا شکر، اس پہ بھی شکر ہی بنتا ہے، ہر چیز پہ شکر ہے، اور شکر ہی سب سے بڑی استقامت، اور شکر ہی سب کچھ ہے اصل میں۔
ہم لوگوں کو عادت ہو گئی ہے کرامات کی. عادت کیا، ہمیں بنا ایسے دیا گیا ہے کہ ہماری ایک تربیت اس انداز میں ہوئی ہے کہ فلاں پیر نے یہ کیا، اور فلاں ولی اللہ نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. آہ، تو زیادہ جو ہے وہ اگر استقامت ہے تو کرامت ہے، پہلے استقامت ہے. ان لوگوں کی استقامت کو بیان نہیں کیا جاتا، ان لوگوں کی کرامات کو بیان کیا جاتا ہے. ان کو نہیں بتایا جاتا کہ انہوں نے جب آ، برے وقت آتے تھے تو وہ کس طرح سے، وہ ان کے پاس ہوتا کیا تھا، اور وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے تھے، کس ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کس طرح کرتے تھے وہ لوگ. تو کرامات اتنی بیان کر کے علماء کی بھی غلطی ہے، اب ان کا خود ہی مذاق بنوا لیا اپنے جو ہیں وہ اپنے فرقے کے. کہنا چاہیے کہ بزرگ لوگ، ان کا خود بھی مذاق بنوایا، خود بھی اپنا مذاق اڑوائے. بہتر یہ تھا کہ استقامت بیان کی جاتی، استقامت کا بتاتے کہ ان کی کیا استقامات تھیں، کس طرح سے انہوں نے دین کی خاطر قربانیاں دیں. نہ کہ یہ کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے مردے کو زندہ کر دیا، اس طرح کے کام کیے. تو لوگ پھر آج کل کے جو ہیں وہ پیروں میں یہی چیزیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کرامات ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، استقامت نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے. تو خیر یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، اس کو کبھی اور ڈسکس کریں گے. بہرحال ویڈیو ذرا اب یہ ہے کہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، پھر نیکسٹ ویڈیو میں بات کرتے ہیں. اوکے، پھر اللہ حافظ.